فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو جائیداد تھی فدق وغیرہ خیبر کی اور بنو نذیر وغیرہ کی، ان میں سے میری وراثت جو بنتی ہے وہ مجھے دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبی جو بھی کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی روایت کے آخر میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ناراض ہو گئیں اور پھر کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات تک نہیں کی، یعنی غصے کی حالت میں۔ تو اس بات کی وجہ سے شیعہ حضرات تو خیر اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ حدیث گھڑی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا تو ایمان پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کیوں پتہ نہیں تھا حدیث کا۔ تو یہ اعتراضات تو من گھڑت ہوتے رہتے ہیں، اور جو ان کا معصوم کا نظریہ ہے وہ تو کبھی ثابت نہیں کر سکے۔ ہے کبھی جرت تو کر کے دکھا دیں کوئی ایسی دلیل واضح جس سے صاف ظاہر ہو کہ یہ لوگ معصوم تھے، تو پھر اس کے آگے تو پھر بات ہی اور بن جاتی ہے۔ لیکن میں اہل سنت بھائیوں کے لیے ان کی جو پریشانی کچھ کو بنتی ہے اس کا حل، اس کا علاج بتانے کی کوشش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، محدثین کافی سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئیں اور پھر کبھی بات نہیں کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل روایت کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں ہیں، یہ الفاظ زہری کے ہیں، یہ اصل روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو جو لوگ حدیث کے معاملات کو کچھ جانتے ہیں وہ تو یہ تحقیقات پڑھتے بھی رہتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ جو عام آدمی ہے اس کے لیے یہ بات ماننا کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے اس مسئلے کا علاج بھی میرے پاس ایک ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر کافی ساری احادیث ملتی ہیں ذخیرہ احادیث میں، جن میں جو واقعات ہیں وہ مکمل بیان نہیں ہوتے، کافی ساری ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں واقعات کافی سارے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر نہیں بتائے۔ تو اس روایت کو بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ راوی نے اصل وجہ ناراضگی کی جو تھی وہ شاید ہمیں نہیں بتائی، اس لیے وہ بات ہم سے کچھ چھپ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدگمانی کریں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائیں اور وہ حدیث ماننے سے انکار کر دیں۔ جب مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ کچھ لوگ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے ذہنوں میں بدگمانی جانے لگتی ہے کہ وہ غلط راہ پر تھی، انہوں نے حدیث کا انکار کیوں کیا اور ناراض کیوں ہو گئی۔ ویسے اور تو انکار کسی جگہ نہیں ملتا، یہ جو ناراضگی والے الفاظ ہیں وہ بھی لوگوں کے ذہن میں کوئی شیطان بات بٹھا دیتا ہے کہ وہ پھر ناراض کیوں ہو گئی حدیث سن کر۔ تو اسی بارے میں کہہ رہا تھا کہ حدیث میں بھی کافی ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں اصل وجہ ہمیں میسر نہیں ہوتی، اور قرآن مجید میں کافی ساری ایسی مثالیں ہیں جو کسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، وہ ساری کی ساری معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور کہا کہ میں نے اسے ایک درخت سے منع کیا تھا، اور وہ درخت کون سا تھا اس کا نہ ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ جو مین چیز تھی جس سے روکا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہم نہیں سمجھا، وہ ہمیں بیان نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے
اور ان کی قوم نے لڑکے سمجھ کر دھاوا بول دیا کہ یہ لڑکے ہمیں دے دو، ہم ان کے ساتھ بد فعلی کریں گے۔ اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ میری بیٹیاں ہیں، انہیں لے جاؤ۔ قرآن مجید میں یہی کچھ ہے، حدیثوں میں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے، اور ہم لوگ خود اپنی مرضی سے نبی کی شان کو دیکھتے ہوئے کہ نبی کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں بھی میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یا پھر کہا ہوگا کہ خود میری بیٹیاں ہیں، انہیں تم لے جاؤ، یعنی ان سے نکاح کر کے لے جاؤ۔ ایسے نہیں، غلط کام کی کبھی نبی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہم یہ گمان کرتے ہیں، اور ہمارا گمان انشاءاللہ صحیح ہے، کہ یہ نبی کبھی نہیں کہہ سکتا، غلط بات کی دعوت دے سکتا، تو نبی نے یہی کہا ہوگا کہ ان سے نکاح کر کے لے جاؤ۔ قرآن مجید میں الفاظ نہیں ہیں، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ غلط بات نبی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمیں یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وجہ سے ناراض ہوئیں وہ یہ بات نہیں ہوگی، تو پھر اصل بات کیا ہوگی؟ وہ بھی، اس کا بھی حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ہے۔ میں ایک گمان کرتا ہوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی وجہ سے کہ بات کیا ہو سکتی ہے، ایک گمان جس کے الفاظ کہیں پر میسر نہیں ہے۔ ایک اچھی شخصیت کے لیے اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ سنت پر سختی سے عمل کرنے والے تھے، جیسا کہ لشکر اسامہ کی روانگی اور منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں پر سختی سے عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ہمیں کھڑا کر کے گئے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اسی طرح میرا گمان ہے، جس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، ایک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور وراثت کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے حدیث سنائی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، شاید انہوں نے پھر کہا ہو کہ اگر وراثت نہیں ہے تو انتظامی طور پر یہ جائیداد ہمیں دی جائے کہ ہم اس کا انتظام چلائیں، اور انتظام کرنے والوں کو بھی کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ تو اس لیے اس کا انتظام ہمیں دے دیا جائے۔ جیسا کہ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا انتظام مدینہ کی جائیداد کا دیا تھا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا انتظام سونپ دیا جائے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس طریقے سے نہیں ہٹتے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہو، انہوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا ہو، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواز کی وجہ سے مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہ اگر وراثت نہیں ہے تو یہ تو جواز بنتا ہے کہ کسی کو انتظام اس کا سونپ دیں، اور وہ انتظام ہمیں سونپ دیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نہ مانی ہو کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظام آپ لوگوں کو نہیں دیا تھا، اس لیے میں بھی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی ہوں، اگر وہ روایت جو باقی ٹکڑا ہے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو۔ اگر جیسے کہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ ٹکڑا باقی، تو پھر تو بات ہی نہیں بنتی۔ اگر اس ٹکڑے کو صحیح مانا جائے تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا جواز بہرحال نکلتا ہے کہ اس کا انتظام مجھے دے دیا جائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ سنت سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس لیے وہ نہ ہٹے ہوں، اس وجہ سے جواز ہونے کے باوجود مجھے چیز نہیں ملی اس کا اختیارات اس کے سنبھالنے کے، اس وجہ سے ناراض ہو گئی ہوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت پر عمل کیا ہو، تو اس سے دونوں شخصیات کے بارے میں حسن ظن رکھا جا سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت پر عمل کیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواز کی بات کی۔ اس طرح نہ ان کے خلاف بدگمانی ہوتی ہے نہ ان کے خلاف، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دونوں کے ساتھ حسن ظن قائم رہتا ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روایت صحیح ہے تو مسلمانوں کو اس طرح کا حسن ظن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رکھنا چاہیے۔